محترم ناظرین اینڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہم اپنے یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک پر اپنے تمام ہی ناظرین اینڈ ویورز کا تہہ دل سے خیر مقدم اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنے اس ویڈیو میں ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے قاری احمد حسن کا نام سنا ہوگا، جو گستاخی صحابہ ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، سرکار کے مقدس صحابی ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑا اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا بنگلور میں بھی ایک ایسا ہی فساد برپا ہوا۔ جب بات زیادہ بڑھی تو وہاں کے صوفی بورڈ نے مناظرہ رکھ دیا، قاری احمد حسن کو بھی بلایا گیا اور سنیوں یعنی اہل سنت والجماعت کی طرف سے ایک بہترین مایہ ناز عالم دین مفتی اختر حسین علیمی صاحب کو مدعو کیا گیا۔ مناظرے کی شرائط طے کرنے کے لیے قاری احمد حسن بھی بنگلور پہنچے اور مفتی اختر حسین علیمی صاحب بھی بنگلور پہنچے۔ شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی صاحب نے جب ان سے سند کا مطالبہ کیا کہ مناظرہ کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، علمی حیثیت میں دونوں کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے، لہٰذا ہمارا جو فریق مخالف ہے ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے، وہ عالم ہے کہ نہیں ہے۔ جب ان سے سند کا مطالبہ کیا گیا تو ان پر سند عالم کی نہیں تھی، کیونکہ وہ عالم ہے ہی نہیں تو سند کہاں سے ہوتی۔ اس لیے آپ حضرات خود ہی دیکھیں کہ کیا کیا معاملہ پیش آیا، لہٰذا ایسے لوگوں کے بھڑکانے میں نہ آئیں۔ حضرت امیر معاویہ سرکار کے مقدس صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، لہٰذا سرکار نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے میرے صحابہ کے دامن کو پکڑا، میرے صحابی کے راستے پر چلا، وہ نجات پا جائے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے بھڑکانے میں آ کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ خود دیکھیں اور ویڈیو کو آخر تک واچ کریں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ اس پورے مناظرے کو ہم نے 4 پارٹوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، لہٰذا ایک پارٹ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، آج اس کا دوسرا پارٹ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو پورا واچ کریں گے، آپ اسے پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے گا اور آپ پر واضح ہو جائے گا کہ حق پر اصل میں ہے کون۔ جواب نہیں دیا، آپ سارے حضرات سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ کہا کہ رسول کے زمانے میں سند نہیں ہوتی تھی۔ جب رسول کے زمانے میں سند نہیں ہوتی تھی تو پھر اب آپ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا جواب انہوں نے کیا دیا کہ ہم جبراً سند کا مطالبہ نہیں کر رہے، مطالبہ کر بھی رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ہم مطالبہ نہیں کر رہے۔ تو جبری کہا نا، جبری کہا نا ابھی، ارے تو بھیا مادہ تو ہے نا اس میں جی۔ تو یہ تو واضح ہو گیا سب کے سامنے کہ مفتی صاحب ہمارے فریق مخالف قرآن اور حدیث سے سند کی دلیل نہیں دے پائے۔ اب دیکھیے، مجھے تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ دلیل دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، لیکن نہیں دے پائے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہ میں بہت بڑا عالم ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غرور ہے۔
کیونکہ سب سے بڑا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے قرآن کے مطابق، وفوق کل ذی علم علیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مجھے علم دیا ہے، اگر یہ کوئی یوں کہے کہ صاحب میں بہت بڑا عالم ہوں تو یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر عربی جانتا ہوگا تو سنسکرت نہیں جانتا ہوگا، سنسکرت جانتا ہوگا تو فارسی نہیں جانتا ہوگا. یہ ہر علوم اس کے پاس نہیں ہوتے، کسی نہ کسی علم میں جاہل ہوتا ہے، سب علم میں وہ ماہر نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ مفتی صاحب تو جواب نہیں دے پائے، اور یہ میرے پاس 2 سندیں ہیں. کتنی سندیں بھیا ذرا ادھر فیکس کرو، کتنی سندیں ہیں؟ 2 سندیں ہیں. ہاں ایک منٹ، ابھی بات پوری ہونے دے، بات میں خود دکھاؤں گا. یہ جو سند ہے یہ سرکاری یونیورسٹی کی ہے، نئی دلی سے، سرکاری یونیورسٹی کی نئی دلی سے ہے. یہ مجھے جب میں سرکاری سند کا متحمل ہوں تو مجھے اب فریق مخالف سے سرکاری یونیورسٹی کی ہی سند چاہیے، نہ کہ پرائیویٹ کسی مدرسے کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں سے میں نے حفظ کیا ہے، الحمدللہ میں حافظ ہوں، یہ اس مدرسے کی سند ہے اہل سنت کی. میرے پاس 2 سندیں ہیں، ایک حفظ کی ہے اور دوسری یہ عالم کی ہے سرکاری یونیورسٹی سے. تو مجھے فریق مخالف سے سرکاری اسکول کی، سرکاری مدرسے کی سند چاہیے. لو بھیا دکھا دو انہیں، میرا وقت ختم ہو گیا. ہو گیا صحیح ہے. اچھا کون تشریف رکھیں آپ لوگ، بیٹھیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفیقان محترم، میں نے شروع میں اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تھوڑا سا اس نے کیسا کر رہا اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور کتنی علماء اہل سنت کے نزدیک قرآن و حدیث کے علاوہ بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو سند کا درجہ رکھتی ہیں، ہزاروں کتابیں. مثلا آپ کو قرآن کریم کی تفسیر اپنے من سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، اور جو قرآن میں اپنی رائے سے اور اپنے من سے جس کی تائید اقوال صحابہ اور ائمہ سے نہ ہوتی ہو، اپنی طبیعت سے قرآن میں کچھ کہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے. تو قرآن کی تفسیر کو جاننے کے لیے تفسیر کی معتبر کتابیں ہیں، حدیث کی شرح کو جاننے کے لیے حدیث کی بہت ساری معتبر کتابیں ہیں. اسی طریقے سے اصول مناظرہ کو جاننے کے لیے یہ مستند کتاب ہے. اگر ان کے نزدیک یہ کتاب مستند نہیں ہے تو انکار کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اپنے آپ کو یہ اہل سنت سے کہتے ہیں اس لیے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ انکار کریں گے. ہمارے نزدیک جس طرح سے قرآن اور حدیث دلیل ہے، اسی طریقے سے معتبر علماء کی کتابیں اور ان کے ارشادات بھی دلیل ہیں، اور انہوں نے بے دلیل وہ باتیں نہیں کہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں دیا، جبکہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن خود کہتا ہے جاہلوں سے مباحثہ مت کرو، عالموں سے کرو. یہ قرآن کا حکم ہے.
اور آپ چونکہ قاری صاحب معذرت چاہتا ہوں، آپ نے جو سند دکھائی ہے یہ عالم کی سند نہیں ہے، کہیں آپ نے 2-4 کتابیں اردو کی پڑھ لی ہوں گی اور یہ ڈپلوما ہے جو آپ نے لے لیا ہے، اس کا مطلب آپ کے پاس عالم کی سند نہیں ہے۔ اور مناظرہ کے لیے دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ آپ کو میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں قاری صاحب آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں، خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھ سکتے ہیں تو عبارت یہ ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتائیے، اور نہیں تو پھر میں ابھی اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ آپ نے جو سند پیش کی ہے یہ اردو پڑھنے والوں کی جو ڈپلوما کرتے لوگ گھر پہ بیٹھ کر کے، یہ عالم کی سند نہیں ہے۔ آپ لوگ نہیں بولیں، چپ بیٹھے رہیں، یہ کتاب ان کو دے دیجئے، اگر وہ پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیتے ہیں تو پھر میں یہ تیسری بار ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تم بیٹھو بیٹھو، آپ لوگ دیکھیے حالات اور سمجھیے۔ اب میں اگر ہم چونکہ اہل سنت و جماعت سے ہیں، ہم اپنے اکابر کو قابل اعتبار مانتے ہیں، ان پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے، اور یاد رکھیے یہ کوئی ایسے عالم نہیں ہے کہ جن کو آپ بریلوی کہہ کر کے نظر انداز کر دیں۔ ان کا انتقال 1083 ہجری میں ہوا، گویا تقریباً 400 سال پہلے کی یہ کتاب ہے۔ یہ 400 سال پہلے، گنتی میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مناظرہ کو مناظرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ میں عربی عبارت اس لیے نہیں پڑھوں گا تاکہ وہ دوبارہ اس کو نقل نہ کر سکے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عبارت وہ پڑھ دیں، پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا، پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا۔ ینبغی ان یکون المناظران، اب آگے میں نے اس لیے اتنی پڑھ دی کہ آپ لوگوں کو یہیں سے پڑھ کر کے وہ سنائیں گے، جس میں لکھا ہوا ہے دونوں مناظر کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہم پلہ ہوں، ان میں سے کوئی بہت بلند نہ ہو اور کوئی بہت نیچا نہ ہو، ورنہ گفتگو نہیں ہوگی بلکہ آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اور جب علماء رہیں گے تو وہ اپنے درجے کا لحاظ کریں گے، وہ اپنی گفتگو میں بھی عامی الفاظ اور بازاری لب و لہجہ اختیار نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے۔ اور یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے رشیدیہ، اور پھر اس کے مصنف کی تاریخ وفات 1083 ہجری ہے، یہ 1446 ہجری چل رہا ہے۔ آپ لوگ گن لیجئے کہ کتنے سال ہو گئے، اعلیٰ حضرت اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی کتاب ہے۔ اگر اتنے قدیم علماء کی کتابیں بھی معتبر نہیں تو پھر دین کا دفتر آپ کہاں سے لے کے آئیں گے، کن کی باتیں معتبر ہوں گی؟ اس لیے میں نے کہا، اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، یہ بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے جو کچھ لکھا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا ہے۔ قرآن سے میں نے آیت کریمہ پیش کی کہ جاہل سے بحث کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اگر آپ عالم ہیں تو سامنے والا بھی عالم ہونا چاہیے، اور عالم کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ اس کے جاننے کا ایک طریقہ اس کی سند ہے۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کے بارے میں جانا کہ آپ نے صرف اردو میں ڈپلوما کیا، تو یہ ہم نے کیسے جانا، کیسے اس کو جانا؟ آپ نے اگر یہ نہ دکھایا ہوتا تو ہم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری جماعت کے عربی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ سند حاصل کرتے ہیں، آپ نے وہ سند حاصل کی۔ میں الحمدللہ تقریباً 2.5 درجن کتابوں کا رائٹر ہوں، ہزاروں شاگرد میرے پڑھائے ہوئے شیخ الحدیث، مفتی اور مبلغ اور دنیا بھر میں وہ دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنا وقت ایسے لوگوں پر ضائع تھوڑی کروں گا۔
میں ابھی ان حضرات کی دعوت پر اس لیے آیا کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سنی علماء کے پاس کوئی مناظرہ کرنے والا نہیں ہے، ورنہ میں پرسوں سے بیدار ہوں اور ابھی سفر کر کے مجھے ایک بڑے دارالعلوم میں جانا ہے، الجامعۃ الاسلامیہ روناہی میں رات میں خطاب کرنا ہے یو پی کے اندر. تو میں آپ کا بھی وقت قیمتی سمجھتا ہوں، اپنا بھی. انہوں نے یہ سند پیش کی، یہ عالم دین نہیں ہیں، اور جب عالم دین نہیں ہے تو عربی کتاب کیا پڑھیں گے؟ مناظرہ کے لیے اصول مناظرہ کا ہونا ضروری ہے، یہ ہم نے نہیں طے کیا ہے، یہ خود آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے. تو جو 8 شرطیں آپ کی ہیں، آپ ان شرطوں کے بارے میں بتائیے، ان میں سے کسی ایک شرط کے بارے میں بتائیے کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ 8 شرطیں لکھ کر کے ہمارے پاس بھیج کر کے وہ یا قرآن کی بھی مخالفت کی اور حدیث کی بھی مخالفت کی، اور پھر آپ نے یہ سند پیش کی. آپ نے مجھ سے کہا جب حضور کے زمانے میں سند نہیں تھی تو مانگتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے ایک یونیورسٹی سے جا کے کیوں مانگا؟ آپ نے بھی تو رسول پاک کے اقوال کی مخالفت کی. ہم دارالعلوموں میں جا کر کے رسول پاک کا علم جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں بھیک مانگتے ہیں، اور آپ کہیں اور جا کر کے بھیک مانگتے ہیں. فرق یہ ہے علم میں، ہم علم مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں دارالعلوموں میں جہاں پہ واقعی رسول پاک کا علم پڑھایا جاتا ہے، اور آپ جا کر کے یونیورسٹی سے صرف سند لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی فن مناظرہ کے اصول سے آگاہ نہیں ہیں. اگر ہیں تو ان 8 شرطوں کے بارے میں بتائیے، یہ قرآن اور حدیث میں شرطیں کہاں مذکور ہیں جس کو آپ نے ہمارے پاس ارسال فرمایا ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور یہ کتاب پھر میں بھیجواتا ہوں، ان سے کہیے عبارت پڑھ کر کے بتائے یہ شرط ہے کہ نہیں، اور یہ کتاب معتبر ہے یا نہیں، اور اس کتاب کے مصنف کو یہ معتبر مانتے کہ نہیں. اگر مانتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں، اور نہیں مانتے ہیں تو کیوں، اس کی بھی وجہ بتا دیں. کتاب حاضر کیجئے شفیق صاحب، پھر لے جائیے آپ. مجھے سند لائیے، کتاب نہیں. آپ کتاب کیوں بار بار ہماری مرضی کے بغیر نہیں لا سکتے؟ سند بھی لے جائیے، سند بھی لے جائیے. ہاں کتاب کو وہ رکھیے، ہم قرآن و حدیث مانتے ہیں، کتاب بات کی بات ہے. لائیے سند لائیے. کہاں شروع کریں بھیا آپ لوگ؟ ہاں گفتگو بھیا، شور گل نہیں ذرا، جلدی کام ختم. آپ بھی بیٹھیں بھیا. کام کر رہے ہیں، خلل واقع ہوگا، جلدی کرتے ہیں کام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، ابھی آپ نے ہمارے فریق مخالف کو سنا تو کچھ اس میں خلاف ادب باتیں مجھے لگی. مجھے تو لگی، پتہ نہیں آپ کو لگی کہ نہیں لگی. جیسے کہ بار بار لفظ جاہل کا استعمال کرنا آپ کے لیے، اور بھیک مانگنا، تو یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں. بھیک مانگنا، جاہل کہنا. اگر نعوذ باللہ من ذالک ہم اگر جاہل ہوتے تو مناظرہ نہیں کرتے. ہم نے آپ سے ایک ہی سوال کیا تھا، وہ قرض آپ کے اوپر باقی ہے، آپ نے جواب نہیں دیا. اور رہی بات اس کی مناظرے کی کتاب کی، تو یہ ایک عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ مخلوط بھی ہے، مشکوک بھی ہے. اس کا لکھنے والا عالم معصوم نہیں ہے، یا اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. ہمارا اصل جو ہے وہ ہے قرآن اور حدیث. اگر آپ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چل سکتے تو منع کر دیجئے، پھر اس کتاب پر بات ہوگی. اور اگر قرآن اور حدیث پر چلتے ہیں تو اس کتاب کو ایک طرف رکھ دیجئے گا. کلیئر بات ہے. قرآن اور حدیث، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حدیث رسول اللہ کی کتاب ہے. ہم ایسی کتابوں کو ان کے بعد مانتے ہیں. اگر قرآن کریم میں لفظ مناظرہ کہیں ہے تو آپ دکھائیں، حدیث میں ہے تو کہیں دکھائیں. جب قرآن میں نہیں، حدیث میں، تو اس میں کہاں سے آ گیا؟ اور رہی بات دوسری بات کہ جس طرح سے میں نے سند دکھائی 2، تو مفتی صاحب کو اپنی سند دکھانی چاہیے تھی کہ میری یہ سند ہے. تو جواب تو یہ تھا میری سند دیکھی، لیکن مفتی صاحب نے اپنی نہیں دکھائی. دوسری بات، مفتی صاحب نے کہا کہ صاحب اردو کا ڈپلوما ہے،
صحیح سے ان کو اردو پڑھنی بھی نہیں آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ عربی اور اردو, ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں عربی اردو کا ڈپلوما ہے. تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ مفتی صاحب اپنی سند دکھاتے. دوسری بات قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں. ایک عالم کی لکھی ہوئی جس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, کیسے یقین کر لیں ہم اس پہ؟ یا تو آپ یوں کہتے کہ قرآن و حدیث پر ہمارا یقین نہیں ہے تو پھر اس کتاب پر بات ہوتی ہے. اگر یقین ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں بات کریں نا. قرآن حدیث کی روشنی میں بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ لیجیے محمد صاحب, کتنا ٹائم ہمارا؟ بات ہو گئی, 5 منٹ ہے نا. بات ہو گئی بات. ابھی نہیں, ابھی 5 منٹ ہے ہمارے 5 منٹ ہے ابھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا, عرض کروں گا کہ یہ بھی آپ نے مناظرہ رشیدیہ کی وہ عبارت پیش کیا ہے, تو اس میں ینبغی بہتر ہے, مناسب ہے. ینبغی کا معنی قبلہ مفتی صاحب تائید کریں گے, وجوب نہیں ہے اس کا معنی کہ لازم ہے, ضروری ہے. اور ایک بات سند, جیسے ابھی قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ کتاب 400 برس پرانی ہے. آپ کے جو مولد مصنف ہیں حضرت علامہ رشید احمد جونپوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا زمانہ جو ہے 400 برس پہلے کا ہے. اس سے پہلے کیا اہل سنت اس سے پہلے نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے مناظرے نہیں ہوتے تھے؟ اور اس کے اوپر چلے جائیں گے یہ جو اصطلاحات ہیں, مناظرہ کی اصطلاحات یا فقہ کی تفسیر, اصول تفسیر, اصول فقہ کی جتنے بھی اصطلاحات ہیں, نو صرف و نو, یہ سب کی سب اصطلاحیں کہ ساری اصطلاحیں زمانے نبوی کی نہیں. حتیٰ کہ کیا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, حتیٰ کہ دور تابعین کی بھی یہ اصطلاحیں بہت سی کچھ ہیں, کچھ اصطلاحیں نہیں ہیں. تو تمہاری کیا 400 برس پہلے اہل سنت نہیں تھے؟ کیا 400 برس پہلے مناظرے نہیں ہوتے تھے؟ بہتر ہے کہ علم میں دونوں ہم بیان کرنا ہوں. دوسری چیز, علم کا تعلق سند سے نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں, کتنے بڑے بڑے دارالعلوم کی سندیں لیے بیٹھے ہیں, لیکن یقیناً ان سے بھی عربی عبارت خوانی نہیں آتی. تو کیا اگر وہ جہاں آپ مفتی صاحب کیا خدمت انجام دے رہے ہیں اس ادارے کی, آپ بھی معلوم کہ بہت سے طلبہ ہیں کہ جو سند حاصل کرتے ہیں, اچھے نمبرات ملتے ہیں, لیکن ان کے اندر کوئی لیاقت صلاحیت نہیں ہوتی, عبادت خانی پر ان کو قدرت نہیں ہوتی ہے. تو وہ پتہ کہتا ہے کہ صرف سند ہی ایک ہے. جو آپ نے فرمایا علم میں برابر ہونا ضروری ہے, اس سے ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں علم میں برابر ہونا مناسب ہے, بہتر ہے, ضروری واجب نہیں ہے. کیا کوئی شخص اگر آئے دوسرے کیا ہے مذہب سے تعلق رکھنے والا اور وہ اپنے مذہب کا نمائندہ نہیں ہے, لیکن وہ مذہب اسلام پہ اعتراض کرتا ہے, تو کیا علماء کی ذمہ داری دی ہے جواب جی یہ سوال جواب وقت نہیں ہے. یہ مناظرہ جو ہے, تو ابھی میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا تھا کہ جیسے مباحلے کے تعلق سے فرمایا کہ وہاں مباحلے کا ذکر ہے, مباحلہ اور ہے, مناظرہ اور ہے. تو قرآن مجید میں کہیں پر مناظرے کا ذکر نہیں آ سکتا ہے جہاں کہیں بھی حق و باطل کی مابین مارکا آرائی ہوئی ہے, کہیں پر بھی قرآن مجید میں مناظرے کا ذکر نہیں. احتجاج کا ہے, حاج کا ہے. ٹائم ہو گیا, ٹائم ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ میرے پاس آ جائیں. یہ آپ نے میرے پاس ان حضرات کے ذریعے پہنچایا, آپ نے ان کو دیا, مجھے دیا. اب تو یہ جو شرطیں آپ نے لکھی ہیں صوفی اسلامک بورڈ کی طرف سے, تو ماشاءاللہ ان کے ذریعے مجھے مل گئی. آپ میری تحریر کو یا میری دی ہوئی کتاب کو مت مانیں, لیکن جو آپ نے لکھ کے دیا ہے اسے تو مانیں گے. ان سے کہیے کہ ذرا یہ عبارت کیا ہے جو آپ نے لکھ کے بھیجی ہے, ذرا اس کو پڑھ کر کے سنا دیں اور اس کا مطلب بتا دیں. یہ نیچے والی عبارت میں اس پہ نشان لگا دے رہا ہوں. ٹھیک, چلیے یہ لیجئے, چلیے اس کو کہیے قاری صاحب پڑھ کر کے سنا دیں اور اس کا مطلب بتا دیں. یہ آپ ہی کی بھیجی ہوئی ہے, میری نہیں ہے. قاری صاحب پڑھ کر کے اسے سنائیں.
اگر میں پڑھ کے سنا دوں اور اس کا ترجمہ کر دوں اچھا تو ہوگا، بات آگے بڑھے گی؟ بڑھے گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے لکھ کے دیا، بات تو آگے بڑھے گی انشاءاللہ. علی مع القرآن والقرآن مع العلی لن يفترقا حتى يردا علی الحوض هذا حدیث صحیح الاسناد. ترجمہ یہ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ ہرگز اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر نہ پہنچ جائے. ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے. سن لیا آپ لوگوں نے؟ لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تحریر خود انہوں نے بھیجی ہے اور انہوں نے بھی پڑھ کر کے سنائی ہے. اب چونکہ مجھے معلوم ہو گیا کہ قاری صاحب عالم نہیں ہیں، لیکن بغل میں بیٹھے ہوئے مصباحی صاحب ہیں تو وہ ضرور اس بات کو سمجھیں گے. کیا وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ صحیح الاسناد لفظ ہے یا صحیح الاسناد؟ اگر ہاں کہیں تو پھر میں گفتگو کروں، اور اگر نہ کہیں تو پھر میں آگے گفتگو کروں. جی قبلہ مفتی صاحب، وہ صحیح الاسناد لفظ ہے یا صحیح الاسناد؟ ایک منٹ، بات میری پوری ہو جانے دیجیے. ان کا وقت پورا جانا. صحیح اسناد پہ بات کر رہے ہیں. صحیح الاسناد باقاعدہ ریکارڈ ہے، اور اس کو آپ صحیح الاسناد پڑھیں یا صحیح الاسناد، دونوں صورتوں میں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خود ہمارے پاس لکھ کر کے بھیجا ہے کہ جو حدیث معتبر ہوگی وہ سند والی ہوگی. تو آپ نے خود ہی لکھ کر کے بھیجا ہے کہ سند ضروری ہے حدیث کو ماننے کے لیے. اگر حدیث کو ماننے کے لیے سند ضروری ہے تو کیا آپ کو ماننے کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے خود یہ لکھ کر کے بھیجا ہے اور اس میں لکھا ہوا، یہ میری تحریر نہیں ہے. تو آپ حدیث رسول کے لیے تو سند چاہیں اور ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے سند کا مطالبہ نہ کریں. آپ خود لکھ رہے ہیں کہ ہم حضور کی حدیث وہی مانیں گے جس میں سند ہوگی. تو الحمدللہ میں علم والا ہوں، میں بھی اسی سے مناظرہ کروں گا جس کے پاس سند ہوگی. اس لیے کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی حدیث بغیر سند کے معتبر نہیں تو میرے نزدیک کوئی مناظر بغیر اپنی علمی لیاقت کو بتائے ہوئے معتبر نہیں ہو سکتا. اور آپ نے جو عبارت پڑھی ہے، آپ کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، مناظرے کی کتابیں دیکھ لیجئے، اصول حدیث کی کتاب دیکھ لیجئے. آپ نے جو پڑھا ہے شاید کوئی آپ کی حمایت میں نہ ملے. خود آپ کے بغل میں مصباحی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس مسئلے میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتے. اسی لیے میں نے کہا کہ مناظرہ کرنے کے لیے عالم ہونا چاہیے. ہم کسی بے علم سے مناظرہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں. اور رہی بات یہ کہ آپ جاہل کہہ رہے ہیں، میں الحمدللہ قوت حافظہ صحیح رکھتا ہوں. میں نے آپ کو جاہل نہیں کہا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی. اگر اس کا ترجمہ کرنا یہ بے ادبی ہے تو آپ بے ادبی کا الزام میرے اوپر نہیں لگا رہے ہیں، قرآن پر لگا رہے ہیں. اور آپ نے کتنی بڑی بات یہ کہہ دی کہ یہ بے ادبی کر رہے ہیں. میں قرآن پڑھ کر کے سناؤں. قرآن نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو کیا قرآن نے جاہل کہہ کر کے لوگوں کی بے ادبی کی ہے؟ اگر ہم نے بے ادبی کی تو یہ بے ادبی قرآن نے پہلے کی ہے. پہلے اس کا آپ جواب دیجئے کہ کیا قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے بتانا اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنانا بے ادبی ہے؟ اور پھر آپ نے اسے جو غلط پڑھا تو غلط پڑھنے کی بنیاد پر کیا آپ نے ائمہ محدثین کی طرف ایک غلط بات کی نسبت نہیں کی؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ صحیح حدیث کے لیے سند چاہتے ہیں تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں حدیث میں فرمایا کہ میری وہی حدیث ماننا جس کی تمہارے پاس سند ہوگی؟ وہ حدیث بتائیے جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ میری کوئی حدیث بغیر سند کے مت ماننا. اگر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو آخر محدثین نے یہ شرط کیوں لگائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے قرآن کی بھی مخالفت کی
اور حدیث کی بھی مخالفت کی. اور اگر آپ کے نزدیک قرآن کی اور حدیث کی مخالفت کرنے والے یہ محدثین ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کو کہنے دیجئے کہ سامنے والا مخالف ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کا، مگر امام بخاری، امام ذہبی، علامہ ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیتیں غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے جو شرط لگائی ہے اور آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے، یہ خود اس بات کا اظہار ہے کہ علمی گفتگو کے لیے سند درکار ہے. ینبغی کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ مناسب کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، لیکن ینبغی کا معنی صرف مناسب ہی نہیں آتا ہے. صاحب رد المحتار، خاتم المحققین، علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سادات کرام سے ہیں، الحمدللہ ہم سادات کا جو احترام کرتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آ کر کے بیٹھیے تو معلوم ہوگا. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے. یہ سرکاروں سے کس کو مراد لیا؟ سادات مارہرا، سادات بلگرام، سادات کالپی. ہم لوگ الحمدللہ ان کا احترام دل و جان سے کرتے ہیں. یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن علامہ ابن عابدین جو سادات میں سے ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا کہ ینبغی کا معنی صرف یستحبو نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی یجبو بھی آتا ہے. یجبو کا معنی ہوتا ہے ضروری ہے، تو وہ بھی معنی ہو سکتا ہے اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. بہرحال میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سند نہیں، مستند عالم نہیں، تو اب مجھے آپ سے جبریہ مطالبے پر کوئی اصرار نہیں ہے. آپ نے مجھ سے کہا آپ نے سند نہیں دی، الحمدللہ میری سند خود یہ مفتی شہزاد صاحب ہیں، اس لیے کہ یہ میرے شاگرد ہیں. آپ کے بنگلور میں، کرناٹک میں، آپ کے رامپور میں، آپ کے مراد آباد میں، آپ کے آسام میں، کیرلا میں، کشمیر میں، افریقہ میں، امریکہ میں میرے ہزاروں شاگرد میری سند ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. آپ آئیے اور آپ بھی آئیے. یہ مزید اطمینان کے لیے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، جو مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی نور اللہ مرقدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور آپ نے مدینہ منورہ سے خط لکھ کر کے بھیجا تھا کہ تم لوگ مدرسہ قائم کرو، میں گنبد خضرا کے سائے میں دعائیں نیم شبی کر رہا ہوں. اس ادارے میں الحمدللہ میں نے پڑھا اور سن 1990 میں فارغ ہوا، اور اس وقت سے آج تک حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، مناظرہ، اصول مناظرہ، اصول حدیث، اصول فقہ کی کتابیں، منطق و فلسفہ کی کتابیں پڑھاتا آ رہا ہوں. اس زمانے سے لے کر کے آج تک یہ میری سندیں، یہ سب پڑھے ہوئے علماء ہیں جو مستند ہیں، اور یہ خود اپنی جگہ پر ایک لائبریری ہے. میری یہ سند ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی فوٹو اگر لینا چاہیں تو فوٹو بھی لے سکتے ہیں. ہاں البتہ میں اپنی سند خود پڑھ کر کے سناؤں تو آپ لوگوں کو زیادہ اطمینان ہوگا، اور ساتھ ہی مطالبہ کروں گا کہ قاری صاحب حافظ ہی کی جو سند ہے صحیح ڈھنگ سے پڑھ کر کے سنا دیں. وہ ہماری سند تو حفظ کی جو سند ہے کم از کم وہی وہ پڑھ کر کے سنا دیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں وہ عربی سند کو جو حاصل کیا ہے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. میں نے اپنی گفتگو ختم کی. لایانی بحث بالکل نہیں ہو رہی ہے. عالمیت کی جو قید لگائی تھی اسی پر بات چل رہی ہے. آپ اس کو دائیں بائیں نہیں، بالکل آپ سے ایک ہی مطالبہ ہوا ہے، اور آپ نے اور ہم سب نے مشترکہ طور پر یہ شرط رکھی ہے کہ عالمانہ گفتگو ہوگی. اور عالمانہ آپ جانتے ہیں جب ایسی صورت میں انتصاب اور نسبت کا مفہوم پایا جا رہا ہے تو پھر علم اور عالم دونوں ہونا ضروری ہے. اور یہ ہماری پہلی شرط ہے، اور متفقہ طور پر یہ بات آپ کے پاس پہنچ چکی ہے. اس لیے آپ موضوع سے بالکل نہیں ہٹے ہیں. ہمارا یہی کہنا ہے کہ مناظرہ کرنے کے لیے سامنے والا عالم ہونا چاہیے، لیکن آپ حضرات کچھ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جو موضوع سے ہٹی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ وقت پر وقت ہم اس کا تعین بھی کرتے ہیں. مزید یہ کہ بار بار مجھے بھاگنے دے دوں گا. اور
غیر مہذب الفاظ ہمارے متکلم نے ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے کہ بھاگنے نہیں دوں گا. الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل حق ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، بھاگنا ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہم ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں. قاری صاحب امروہہ کے رہنے والے ہیں، میں ڈسٹرکٹ رامپور کا رہنے والا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. تو وہی کہہ رہا ہوں نا، میں رامپور ہی رہتا ہوں. 5 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اسناد کی جگہ اسناد پڑھ دیا، غلط پڑھا ہے. تو یہ پڑھنے کی غلطی سب سے پہلے مفتی صاحب نے کی ہے. ہماری سند میں یہ لکھا ہوا ہے عربک. جو عربی پڑھنے والے ہیں، وہ انگلش پڑھنے والے ہیں، وہ اس کا فوٹو لے لیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اردو کا ڈپلوما کیا ہے، تو اس میں کیا لکھا ہے؟ عربک. تو پہلی غلطی مفتی صاحب کی ہے. یہ سند موجود ہے اور ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اگر بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوتا ہے. تو پہلی غلطی تو مفتی صاحب نے کی، دوسری غلطی ہم سے ہو گئی. ایک غلطی ان سے ہو گئی تو چلو ایک ہم سے ہو گئی، بات تو برابر ہو گئی. دوسری بات، اگر رہی بات عربی عبارت پڑھنے کی تو یہ میرے ہاتھ میں ہے. آپ اس پہ اعراب لگا دیں، میں آپ کی عبارت پڑھ دوں گا. یہ چھوٹا سا جملہ ہے، بس اس پہ آپ اعراب لگا دیں. ہے اجازت؟ آپ بار بار مطالبہ کر رہے تھے نا کہ کتاب لے جاؤ پڑھو. یہ چھوٹا سا جملہ ہے. مناظرہ یہ ہے کہ پوری بات تو آپ اس پہ اعراب لگا دیں، میں ابھی عبارت پڑھ دیتا ہوں. پوری بات ٹھیک ہے، وہ کر لیں. لیکن ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے دلائل ہمارے پاس بھی ہیں، اور الحمدللہ ایک سوال کے 2 جواب ہیں اور 10 دلائل ہیں. لیکن یہ بحث جو ہے نا اپنے اصل موضوع پر نہیں آ رہی ہے. ہم لوگ آئے تھے شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے. مفتی صاحب بار بار سند مانگے جا رہے ہیں، ہم نے سند بھی دکھا دی. بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ میں عالم کے سامنے مقابلہ کروں، مناظرہ کروں، تو کیا میں آپ کو عالم نظر نہیں آ رہا؟ ابھی تو دلائل کے میدان میں آؤ، ذرا قرآن کے میدان میں آؤ، حدیث کے میدان میں آؤ. یہ خالی یہ تو سب ٹالنے والی باتیں ہیں. بھائی اگر ہم تمہارے سوال کا جواب نہ دے سکے یا اپنے موقع پر دلائل پیش نہ کر سکے تب تو ہماری غلطی، تب تو ہم عالم نہیں ہیں. اور اگر آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم عالم ہیں. یہ غلطی مفتی صاحب کی، آپ دکھا دیجئے گا. سند میں انہوں نے اردو کا ڈپلوما کہا، اس میں عربی ہے تو سبقت لسانی میں ہو جاتی، ہم سے ہو گئی تو کیا ہوا؟ لیجیے مفتی صاحب، ابھی ہمارا ٹائم ہے. جی مفتی صاحب، میں گزارش کروں گا کہ گفتگو کو سنجیدہ رکھا جائے اور جذباتی نہ بنایا جائے، اس لیے کہ جذبات میں گفتگو کرو دوسری طرف ہو جاتا ہے اور جو مقصود ہوتا ہے وہ بدل بدل رہ جاتا ہے. تو مفتی صاحب سے میری گزارش کہ جذبات کو برطرف کرو. اور جو سند کے تعلق سے فرمایا صحیح اسناد کے بجائے جو اسناد کہہ دیا تو ایک رسول اللہ کو جھوٹ ماننا، یہ کیا نام ہے صحیح الاسناد یا اسناد کہنے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط چیز کی نسبت نہیں کی گئی ہے. رہی بات کا مفتی صاحب جو یہاں پر سند کا ذکر ہے، وہ سند کا کیا مطلب ہے؟ یہی سند جو مدرسوں سے دی جاتی ہے یا پھر سند کوئی دوسری ہے؟ سند کیا ہے؟ روایت کا تسلسل کہ یہ حدیث پاک کس سے مروی ہے، کس نے کس سے روایت کیا، تو ایک بیچ میں چین ہوتی ہے جو ایک تسلسل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سند. تو کیا وہ جو سند ہے بعینی اسی سند کی مانند ہے؟ ہاں، وہ سند کیا ہے؟ اس سلسلے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے اس کے ذریعے کہ انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. تو اب کیا میرے بیچ میں ہیں، کیا ان میں سے ہر راوی کے لیے سند ضروری کہ تم نے کہاں چلیے آپ سند دکھائیے؟ اس میں کیا ہے؟ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو آگے بڑھانے کہا ہے کہ جس سے صرف ایک حدیث یاد ہے، ایک حدیث یاد ہے، فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی بات تم تک ہو جو بھی دین کی بات پہنچا دو. تو اگر کسی کے پاس
ایک حدیث رسول ہے وہ بھی کیا ہے آگے منتقل کر سکتا ہے. اب اس کو روایت کرنے والوں میں وہ بھی آ گیا. اور کوئی کہ ہر راوی سے سند طلب کی جائے کہ اور سند پیش کرو گے تب ہم آپ کی اس بات کو مانیں گے. ہاں عدالت یہ چیز ضروری ہے وہاں، لیکن اس طریقے کی سند دکھانا نہیں ضروری ہے. اور ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ مناظر رشیدیہ یہ 400 برس پرانا، اس سے پہلے کیا نام ہے اس طریقے کی سندوں کا نہیں مطالبہ ہو سکا. ٹھیک ہے مفتی صاحب کہنا ہے ہم اس لیے مانگتے ہیں تاکہ ہمیں کہ علم میں ہم پردہ ہونے کا یقین ہو جائے. تو بالکل من کل الوجوہ جو ہے علم کے میں ہم پردہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. من کل الوجوہ ہر جہت سے مساوات کا تحقق ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کا آپ کو علم ہے اتنا ان کو علم ہے. کسی کو کسی چیز کے بارے میں علم ہے، کسی کو چیز کہیں نہ کہیں کہ کوئی کسی سے بہتر ہے، کسی معاملے پر کسی سے کم ہے، تو تھوڑا سا فرق تو رہ جائے گا. تو میری گزارش ہے کہ ان چیزوں کو نظر انداز کیا جائے، جو اصل مقصد ہے شرائط مناظرہ کی طرف آیا جائے. اور مفتی صاحب آپ کا قدم آمد کافی بلند ہے، میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ جذباتی باتیں نہ کریں. کہ آپ نے فرمایا کہ بھیک مانگنے جاتے ہو، تو اگر کہیں جا کے ایگزام دے دو تو مارکشیٹ حاصل کر لینا کہ بھیک مانگنا ہے. تو یہ کیا نام ہے میں بڑی معذرت سے عرض کر دوں گا کہ یہ بھیک شاید آپ نے بھی کہیں مانگی ہو، اس لیے کہ آج جو مدرسے جو ایڈڈ ہیں گورنمنٹ جن کے جہاں پر تنخواہیں دیتی ہے تو اس کے لیے مدارس کے کیا ہے مارکشیٹ نہیں پاتی، بلکہ اس کے لیے جو عربی فارسی بورڈ جو لکھنؤ بورڈ ہے اس سے ایگزام دینا ہوتا ہے، پھر گورنمنٹ سے وہاں بھی سند لینی ہوتی ہے. تو بھیک تو ہر کوئی مانگتا ہے. تو اگر آپ نے کہیں بھیک مانگا ہے تو میں مدد کرتا ہوں آجو کہ میں مفتی صاحب کی اداداری نہیں کرنا چاہتا، بس آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتا بڑے معذرت سے کہ یہ کہیں آپ نے بھی کیا ہوگا اور مارکشیٹ کو بہرحال حاصل ہے اس لیے کہ آپ ایڈٹ ہی مدرسے میں کیا خدمت انجام دے رہے ہیں. یہ ہر کوئی کرتا ہے. بہرحال ان سطحوں میں گزارش کروں گا مفتی صاحب آپ کا قدر آمد اس سے بہت بلند ہے. تو یہ جذباتی باتیں کہ بھیک مانگتے ہو یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز کیا نام ہے جی ہو گیا چلیے سند منگا دیجیے ذرا ان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات میں شروع سے بہت ہی مہذب لفظ استعمال کرتا آ رہا ہوں، چونکہ میں منصب مناظر سمجھ رہا ہوں. میں نے اپنی گفتگو میں ایک بار بھی اپنے مخاطب کو تم اور تو کہہ کر کے اب تک نہیں بلایا ہے. کل اناء یترشح بما فیہ، ہر گھڑے سے وہی ٹپکتا ہے جو گھڑے میں ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں مہذب گفتگو کا سلیقہ عطا کیا ہے اور اپنے مخاطب کو اس کے درجے کے اعتبار سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے. بالخصوص میدان مناظرہ میں تو ایسا لفظ استعمال کرنا یہ خود علم کی ایک طرح سے توہین ہے. میں نے بھیک مانگنے کا لفظ اگر کسی اور کے لیے استعمال کیا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے خود میں نے اسے پہلے اپنے لیے بھی استعمال کیا کہ فرق یہ ہے آپ نے کسی یونیورسٹی میں مانگی اور میں نے دارالعلوم سے علم دین مصطفیٰ کے لیے بھیک مانگی. تو یہ تو میں پہلے ہی اپنے لیے اعتراف کر چکا ہوں، اس لیے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حدیث مبارک اور قرآن کریم کے فرمان پر یقین کامل رکھتا ہوں. قرآن کریم فرماتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں علم ہے تو علم والوں سے پوچھو، ان سے جا کر کے علم کی بھیک مانگو، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. رسول پاک فرماتے ہیں انما شفاء العی السؤال، جہالت ایک مرض ہے اور اس کا علاج علم کی بھیک مانگ لینا ہے. سوال کا معنی ہی ہوتا مانگ لینا.
تو اس میں میں نے آپ کی یا کسی کی دل آزاری نہیں کی ہے، وہ تو میں خود اپنے لیے بھی تسلیم کرتا ہوں۔ رہی بات الفاظ کی غلطی کی، عربی اور عربک آپ کسی بھی ادیب سے جا کر کے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اردو زبان میں عربک نہیں عربی بولا جاتا ہے، انگلش زبان کے استعمال کا طریقہ الگ ہے، عربک بھی صحیح ہے اور عربی بھی صحیح ہے، جبکہ حضرت مصباحی صاحب نے فرمایا کہ اگر انہوں نے غلطی کر دی تو نظر انداز کر دیجئے۔ یا رسول اللہ، اگر یہ ان کی غلطی کے لیے نظر انداز کرنے کی بات مجھ سے کرتے ہیں تو اگر حضرت امیر معاویہ سے ایسی بات ہو گئی تو ان کی غلطی کو نظر انداز کون کرے گا؟ یہ ان کے بقول، اس لیے کہ انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے امیر معاویہ کی مولا علی کی شان میں گستاخی، بدتمیزی۔ بتائیے ایک صحابی رسول کے لیے لفظ بدتمیزی، لفظ گستاخی، کیا یہ استعمال ایک بندے مومن برداشت کر سکتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی عظمت کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ الحمدللہ ہم صحابہ کی عظمت کی محافظت کرنے والے ہیں۔ اس میں حضرت امیر معاویہ کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کیا گیا، تو اگر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو آپ کہتے ہیں نظر انداز کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہزاروں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حق حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے میں خطائے اجتہادی ہوئی، اور خطائے اجتہادی کرنے والا ایک ثواب پاتا ہے اور صحیح اجتہاد کرنے والا 2 ثواب پاتا ہے۔ ایک منٹ، ہماری گفتگو پوری ہو جائے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، ایک بات پوری کریں، اگر وقت پورا ہو گیا تو میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ میری بات پوری ہو گئی؟ مفتی صاحب بہت مغالطہ دیتے ہیں، چونکہ عالم ہے، ہم کو پتا ہے مفتی صاحب مغالطہ دیتے ہیں، لیکن مفتی صاحب اگر میری بات ختم ہو، جذبات بھائی صاحب کتنے کینڈیڈیٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں تو جذبات میں آ کر کے کوئی گفتگو نہیں کرتا اپنے معاملے میں۔ رہی بات، سن لیں آپ میری بات سن لیں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ مولانا مصباحی صاحب نے جو کہا ہے کہ ان باتوں کو ایک طرف رکھ کر کے ان سے غلطی اگر ہو گئی، سند ان کے پاس نہیں ہے تو ان سب کو نظر انداز کیجئے، تو آپ لوگوں نے بھی جان لیا قاری صاحب مستند عالم نہیں ہیں اور ان کے اندر عربی پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور پھر اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو اب اس وقت ان کے معاون کی گزارش پر میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں، اور پھر اس سلسلے میں جو آپ حضرات نے فرمایا تھا کہ شرائط مناظرہ میں سب سے پہلی چیز موضوع مناظرہ ہے، تو اب چونکہ مناظرے کا چیلنج فریق مخالف کی طرف سے آیا تھا اور اس میں انہوں نے اپنا عنوان دیا ہے علامات منافقت والد یزید معاویہ بن ابی سفیان، یہ ہے موضوع مناظرہ۔ اب اس سلسلے میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مصباحی صاحب آپ کی گزارش پر، اور جو موضوع مناظرہ ہے اب اس پر آپ گفتگو فرمانا چاہیں تو دل ماشات آپ گفتگو آگے بڑھائیں۔ ایک منٹ بھیا، کتنا ٹائم ہو گیا؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ قاری صاحب عالم نہیں ہیں. ان کے کہنے سے میں نے عربی عبارت نہیں پڑھی. 1 منٹ بس 5 منٹ حضرت. اور میرے کہنے سے انہوں نے اس جملے پر اعراب نہیں لگائے. اگر مفتی صاحب عالم ہوتے تو اس پر اعراب لگا دیتے. تو اس کا پتہ یہ ہے کہ یہ عرفی مفتی ہیں, حقیقی مفتی نہیں ہیں. نمبر 1, انہوں نے اعراب نہیں لگائے. ویڈیو چل رہا ہے. دوسری بات, بہت اچھی بات کہی مفتی صاحب نے, ماشاءاللہ بھائی بہت اچھی بات. انہوں نے کہا کہ قاری احمد حسن کے معاون مناظر نے کہا کہ قاری احمد حسن کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو مفتی صاحب کے جملے تھے جب قاری احمد حسن کی غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو امیر معاویہ کی غلطی کو نظر انداز کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہا سب کے سامنے یہ کہا. آپ لوگ گواہ ہیں کہ نہیں؟ بھئی یہ ہمیں مفتی صاحب سے لکھوا دیجیے کہ امیر معاویہ کی غلطی تھی, بس مناظرہ ختم. لو بھیا اتنا لکھوا دیں کہ امیر معاویہ کی غلطی تھی. مناظرہ کیسے ختم؟ شرائط مناظرہ. ارے بھائی مناظرہ ختم نہیں تو پھر آپ جو جملہ مفتی صاحب, نہیں سنیے, جو جملہ مفتی صاحب نے کہا اس کو لکھ دیں. نہیں بیچ میں ایک کاغذ دو. بات پوری ہو گئی؟ نہیں ابھی نہیں, ہمارا ٹائم چل رہا ہے. نہیں اتنا ٹائم تھوڑی لگتا ہے. آپ کے اعتبار سے ادھر لفظ ہے. جی 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 لو بھیا لیجیے گا. جو جملہ مفتی صاحب نے کہا اس کو لکھوا لیں. ہاں تو لکھ لیجیے. کیا کام ہاں لکھوائیے لکھوائیے. کیا ہاں ہو گیا ہمارا ٹائم پورا. لکھوا دیں. ابھی ہمارا ٹائم نہیں اب ہم اپنے ٹائم میں لکھوا لیں گے. ہم اپنے ٹائم میں لکھوا رہے ہیں. نہیں ہم اپنا ٹائم دے رہے ہیں. دیکھ میری بات سنیے. ان کے ٹائم میں لکھ کے دیتی ہونا تھا. ٹھیک ہے میں اپنا ٹائم مفتی صاحب کو دیتا ہوں. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات, ہاں ہم بھیجیں گے نہیں اس کو. قاری صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب کو میں نے اعراب لگانے کے لیے دیا اور انہوں نے نہیں لگایا. آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. آپ انصاف سے بتائیے گا کیا انہوں نے وہ کاغذ میرے پاس بھیجا تھا کہ میں نے واپس کر دیا؟ سبحان اللہ. چے دلاور است دست. چور کتنا دلاور ہے کہ چراغ لے کر کے چوری کرنے چلتا ہے. آپ لوگ بھی گواہ رہیے گا. کیا آپ نے مجھ کو وہ کاغذ دیا کہ میں نے کہہ دیا نہیں میں اعراب لگاؤں گا؟ بولیے. پھر کیسے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے اعراب نہیں لگایا؟ یہ دھاندلی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ وہ بات کہیے جو جب آپ بالکل آنکھوں دیکھی باتوں کو, آنکھوں دیکھے حال کو اس طرح سے کر رہے ہیں, تو بتائیے جہاں علماء نہیں رہتے ہوں گے اس مجلس میں آپ کیا کرتے ہوں گے؟ لکھ دیجیے. یہاں تو آپ نے دیا ہی نہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اعراب نہیں لگایا. ابھی تو وہ تحریر میرے پاس تو آئی نہیں. میں بھی آنکھ رکھتا ہوں, میں نے تو نہیں دیکھا کسی نے میرے پاس لا کے دیا اور میں نے اسے واپس کر دیا. اس لیے یہ بات جھوٹ ہے. انہیں اس بات کو واپس لینا چاہیے اخلاقی طور پر کہ میں نے غلط کہہ دیا. اگر آپ نے یہ بات غلط کہی ہے تو پہلی غلطی تو نظر انداز ہو جائے گی, لیکن یہ غلطی نظر انداز نہیں ہوگی. آپ بتائیے کہ یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی کہ مفتی صاحب نے اعراب نہیں لگایا, ان کو دیا اور انہوں نے واپس کر دیا, اس لیے یہ عالم نہیں ہے, یہ مفت کے مفتی ہیں یا جو بھی ہو, عرفی مفتی ہیں. تو آپ پہلے اس چیز کی وضاحت کریں گے کیسے آپ نے یہ کہا. جب آپ اس کو تسلیم کر لیں گے کہ میں نے خلاف واقعہ بات کہی, تب پھر میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا لکھ کر کے دیجئے, آپ ریکارڈنگ واپس کیجئے اور میری جو گفتگو ہوئی ہے اس کو سنیے. میں نے اس میں کہا ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ کی غلطی تھی آپ کے اعتبار سے, اشارہ بھی کیا ہے آپ کے اعتبار سے, آپ تحریر ماد میں لیجئے گا
جو میں نے بولا ہے اس کو تو کوئی نہیں کاٹ سکتا ہے. آپ ریکارڈنگ واپس کیجئے. اگر میں نے صرف اتنی بات کہی تھی جو آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہاں پر بھی آپ نے قطر بیوس سے کام لیا ہے. پہلے ان دونوں چیزوں کی آپ وضاحت کریں, اور پھر پہلی والی کئی غلطیاں جو تھی وہ تو تھی ہی. یہاں پر ابھی کی گفتگو میں آپ نے 2 غلطی کر دی اور 2 باتیں آپ نے میری طرف غلط منسوب کر دیا, جبکہ قرآن کریم میں افتراء اور بہتان کرنے کے بارے میں اثم مبینہ کا کلمہ آیا ہوا ہے. یعنی یہ کھلا ہوا گناہ ہے, کھلا ہوا گناہ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر چھپ کر کے غلطی کرو تو چھپ کے توبہ کر لو, اور علل اعلان کوئی غلطی کرو تو علل اعلان اس کی توبہ کرو. آپ نے مجھ پر 2 بہتان باندھا. آپ پہلے اس سے رجوع کیجئے, توبہ کیجئے, اس کے بعد میں تب میں پھر فوراً موضوع مناظرہ پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. بات ہو گئی ہماری. ایک منٹ. اس وقت خطا اور توبہ کے سلسلے میں اگر اصل موجود ہے تو اس کی وکالت معتبر نہیں. ارے لاؤ یار حضرت. ہم نے مفتی صاحب کو اس طرح سے کہا تھا کہ آپ اس پہ اعراب لگا دیجئے. ویڈیو موجود ہے, آپ بیک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں سب کے سامنے, کیونکہ ویڈیو جو ہے نا بہت سچا اور اچھا گواہ ہے. تو انہوں نے قبول نہیں کیا. بولا کہا تھا کہ نہیں, میں نے کہا تھا. آپ اس پر سب لوگ گواہ ہیں, کیمرہ بھی گواہ ہے. تو مفتی صاحب نے اس کو قبول نہیں کیا, لہٰذا میں اب بھیج رہا ہوں. لو بھیا دیا ہو. جی دوسری بات, مفتی صاحب نے ایک منٹ رکو ابھی, اس کے آگے وہ لکھ کر کے یہ دے دیں گے کہ یہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں یا حدیث پیش کر رہے ہیں یا کوئی معمہ اور چیستہ پیش کر رہے ہیں. قرآن یا حدیث یا کتب سیرت اور کتب فقہ اور کتب اصول فقہ, کہاں حوالہ انہوں نے لے کر کے یہ عبارت میرے پاس بھیجی ہے, اس کو یہ نیچے لکھ دے. اس کے القرآن یا الحدیث یا الفقہ یا اصول فقہ ایک بات, لیکن یہ کام تو اس وقت ہوگا جب پہلے آپ توبہ کر لیں گے تب, اور پھر اس کے بعد آپ نے بھیجا نہیں تو میرے اوپر الزام آ گیا, اور میں نے آپ کے پاس 3 بار کتاب بھیجی مگر آپ نے واپس کر دیا. اس کا کیا حل ہے؟ آپ نے ایک بار نہیں بھیجا, اور میرا ہاتھ بھی اتنا لمبا نہیں ہے کہ میں ہاتھ لے کر کے لمبا کر کے آپ سے لے لوں. تو آپ پہلے, آپ نے وقت خود دیا ہے, پہلے اس کو آپ اعتراف کیجئے کہ میں نے غلط بات کہی ہے. اگر آپ نے میری طرف 2 غلط بات منسوب کی ہے تو پہلے اس کا اعتراف کر کے حکم جو شرع ہے, حکم شرع ہے, اس کی وضاحت کر کے پہلے آپ اس سے رجوع کیجئے, پھر آگے گفتگو کی جائے گی. ہاں اجازت تو ہے, پوچھیں گے. یہ مان لیں کہ جب گفتگو کوئی ایک اپنی پوری کر کے خاموش ہو جائے تو وہ آٹومیٹک اجازت ہو ہی جاتی ہے سامنے والے کو. اچھا, کیونکہ میں آپ کا معاون ہوں تو ویسے جو متکلم آپ ہیں تو اس وجہ سے میں نے اجازت مانگی. کیا اچھا ادھر سے مانگ رہے ہیں؟ جی اچھا, ہم تو سمجھے یہ مطلب ٹائم آپ کا ہے کوئی. یہ قبلہ مفتی صاحب سے میں یہ عرض کروں گا کہ جس طریقے سے آپ بہتان کا الزام لگا رہے ہیں قاری صاحب, آپ بھی یہ بہتان لگا چکے ہیں قبلہ مفتی صاحب کہ قاری صاحب نے صحیح الاسناد کہا ہے, اسناد نہیں کہا. یہ غلط پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوخ کیا ہے. کیا واقعی یہ اسناد کے بجائے اسناد پڑھ دینے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط؟ جی آپ بول لیجیے. یہ غلط بات منسوخ کرنا کہلائے گا؟
یہ کیا ہے، اگر وہ حدیث کے سوا کچھ اور کسی اور کا کلام پڑھ کر کے پھر کہتے صحیح الاسناد، تو غلط بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا ہوتا. وہ حدیث صحیح ہے، حدیث پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، سند کا ذکر کرنے میں اسناد کے بجائے اسناد ہو گیا ہے. اتنی بات کی بنا پر قبلہ مفتی صاحب نے، آپ نے بھی بہتان ان کے سر لگایا، اور بہت بڑا بہتان. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا ایک کیا بہتان لگایا ہے؟ تو اس سے پہلے آپ خود توبہ کریں اور رجوع کریں، پھر ہم قاری صاحب سے مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی رجوع کریں، جبکہ قاری صاحب کو اتنی بڑی غلطی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سند کے معنی میں آپ نے غیر مغالطہ دینے کی کوشش کیا قبلہ مفتی صاحب، اس لیے کہ اس سند کو لا کر یہاں فٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سند میں جتنے بھی روایت ہیں، ہر راوی کی سند کو طلب کیا جاتا ہے، نہیں طلب کیا جاتا ہے. اگر کوئی راوی ایک حدیث رکھتا ہے اور وہ صحیح حدیث ہے، اس کے پاس اس کو بھی آگے بڑھانے کی اجازت ہے، اور اس کے نہیں جا کر کے سند لے کے آئے پھر کیا ہے حدیث کو آگے بڑھائے. تو کیا ہے وہ سند اور ہے، اس سند کو کے ذریعے آپ نے اپنے اس دعوے پر استدلال یہ کیا ہے، استدلال فاسد ہے، اور یہاں آپ نے مغالطہ کرنے کی کوشش کیا مفتی صاحب. یہ بھی کیا ہے آپ کی شخصیت کے مناسب سے یہ چیز دے نہیں دیتی ہے آپ کو کہ آپ کوئی ایسا مغالطہ دیں. بہرحال آپ کو اس کا اعتراف کرنا ہوگا. ایک منٹ، ہاں ہو گیا کم، بولی ٹائم ہے. اس کا آپ کو اعتراف کرنا ہوگا کہ ہاں آپ نے بھی قاری صاحب کے ذمہ بہت بڑا بہتان لگایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جھوٹ باندھنے کا. تو یہ دو چیزیں میں آپ سے عرض کرنی تھی. باتیں بہت سی ہیں مگر چونکہ میں ہی بولوں گا، متکلم آپ ہیں، اس لیے میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا. یہ دو چیزیں تھیں کہ سند کا غلط معنی بیان کر کے آپ نے غلط استدلال کیا، مغالطہ کیا. دوسری چیز قاری صاحب کی طرف ایک بہت بڑا بہتان آپ نے باندھا ہے، اس سے آپ پر بھی رجوع توبہ لازم ہے. جی بھائی 1 منٹ کا ٹائم ہے. اچھا 1 منٹ کا ٹائم. دیکھیے جو الزام مفتی صاحب ہم پہ لگا رہے تھے وہ ان کی طرف عائد ہو گیا. ٹھیک ہے، مفتی صاحب توبہ کریں، رجوع کریں، کیونکہ یہ غلطی انہوں نے مجمع عام میں کی ہے تو توبہ بھی مجمع عام میں ہوگی. نمبر 2، جس شخص کو، جس مفتی کو یہ نہیں معلوم ہو کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، نقطہ غور طلب ہے، جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، وہ ہم سے کیا مناظرہ کرے گا؟ تو ابھی عبارت پڑھنے کے لیے مفتی صاحب نے بھیجا تھا تو وہاں کوئی صراحت نہیں تھی کہ یہ حدیث ہے، اس کی عبارت پڑھ دیجیے، یہ قرآن ہے. آپ جی بات آپ کی پوری ہو گئی؟ ہاں پوری ہو گئی. ٹائم ہو گیا کہ آپ لکھ دیجیے پوری ہو گیا. یعنی ابھی ٹائم نہیں پورا ہوا، اپنا ٹائم ہے، ہو گیا ہو گیا. اچھا باقی ہمارے ذرا باتوں پہ جو ہے 3 منٹ ہمارے باقی ہیں. ٹائم اچھا ابھی 3 منٹ، ابھی 7 منٹ باقی ہیں. نہیں زیادہ ہو گیا. وہ جو بولے تھے نا بیچ میں بول رہے تو وہ وقت نہیں چاہیے. چلیے کوئی بات نہیں، ہماری طرف سے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، شرائط مناظرہ ہوں یا میدان مناظرہ، مناظر کو حاضر دماغی سے بات کرنا لازم ہے. جو انہوں نے ھذا حدیث صحیح الاسناد اور صحیح محترم ناظرین اینڈ ویورز، دیکھیے جن کے پاس عالم ہونے کی سند ہی نہیں ہے، جو عالم ہی نہیں ہے، وہ مناظرہ کیسے کر سکتا ہے؟ فقط 2-4 حدیث پاک یا 2-4 قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ، ان کا ٹرانسلیشن رٹ لینے سے کوئی مناظر نہیں بن جاتا. مناظر بننے کے لیے عقلی اور علمی دونوں طرح کی دلیلیں چاہیے حضرات، تبھی کوئی مناظرہ کر سکتا ہے. امید ہے کہ آپ سبھی ناظرین اینڈ ویورز کو یہ مناظرہ سنی وی ایس مولائی
بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے اپنے علم میں اضافہ کیا ہوگا، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کسی گمراہ کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، آپ کسی کے ہاتھ میں اپنا ایمان خراب نہیں کریں گے۔ آپ جو خراب لوگ ہیں، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان کو نہیں بیچیں گے، اپنے ایمان کو برباد نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دامن کو اور صحابہ کرام کے دامن کو پکڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مناظرے کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ ہم آئندہ ٹائم میں، آئندہ وقت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔